نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان کی صفات اور اس کی خصلتوں کے بارے میں بات چل رہی ہے. ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا مومن جو لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے، ایسا مومن جو لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے پھر ان کی طرف سے تکلیف پہنچنے پر صبر کرتا ہے، یہ اس مومن سے افضل ہے جو نہ لوگوں کے ساتھ میل رکھتا ہو اور نہ ان کی تکلیف پر صبر کرتا ہو. یعنی اہل ایمان کی ایک قسم کو بیان کیا کہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ سب سے کٹ کر رہتے ہیں، نہ کسی سے ملنا ہے، نہ ملاقات ہے، نہ سلام ہے، نہ کلام ہے، بس ایک محدود سے دائرے میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب کسی سے ملتے ملاقات نہیں کرتے تو پھر نہ انہیں زیادہ خوشی پہنچتی ہے نہ کسی کی طرف سے کوئی ناگواری پہنچتی ہے. تو اگر خوشی انسان کو پہنچتی ہے تو اس کی ایک فرحت انسان محسوس کرتا ہے اور اس خوشی پر اللہ کی نعمت ہے تو شکر بھی ادا کرتا ہے. اور یہ خوشی جو ہے یہ انسان کے لیے ایک قسم کی انرجی ہوتی ہے کہ جہاں انسان کو انسان سے خوشی ملے، کسی دوست سے ملاقات میں خوشی ملے، کسی کھانے سے ملے، پہننے سے ملے، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں. تو خوشی جب ملتی ہے تو ایک اس کو انرجی ملتی ہے وہ خوشی کی وجہ سے. تو جو آدمی لوگوں سے میل ملاقات سے محروم ہے تو اس انرجی سے بھی محروم ہے. پھر اسی طرح سے جب آدمی لوگوں سے میل ملاقات رکھتا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی بات خلاف مزاج آ جاتی ہے، طبیعت کے خلاف، مزاج کے خلاف کوئی نہ کوئی بات پیش آ جاتی ہے. اب وہاں پر صبر کا موقع ہوتا ہے. تو یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ایسا مومن جو لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے اور پھر ان کی طرف سے تکلیف پہنچنے پر صبر کرتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ایک تو لوگوں کے ساتھ تعلق کو رکھنا چاہیے، اتنا محدود اور اتنا خشک اپنی زندگی کو نہیں بنانا چاہیے کہ ایک ایسی معماتی زندگی بن جائے کہ یہ معمہ حل ہی نہ ہو، ایسی کوئی بحلی ہے جو پوجھ ہی نہ سکے. تو اس لیے میل جول رکھنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ جب لوگوں سے میل جول ہوگا اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، اپنے گھر میں رہتے ہوئے، معاشرے میں رہتے ہوئے، تو ناگواریاں پیش آئیں گی، طبیعت کے خلاف باتیں پیش آئیں گی. یہ تصور ذہن میں رکھنا کہ کوئی بات میری مرضی کے خلاف نہ ہو، میرے مزاج کے خلاف نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ ہوگی. جو آدمی پہلے سے اس کے لیے آمادہ ہوگا ذہنی طور پر کہ خلاف مزاج باتیں پیش آ سکتی ہیں طبیعت کے خلاف، تو پھر اسے زیادہ تکلیف نہیں ہوگی. متوقع ہوگا نا کہ ایسا ہو سکتا ہے. اور جہاں یہ توقع ہی نہ ہو، اچھے کی توقع ہو، اب وہاں پر کوئی اگر دکھ، کوئی رنج، کوئی تکلیف کی بات پیش آ گئی، اب اس کا تکلیف زیادہ ہوگی. یہی وجہ ہے کہ اکثر تعلقات بننے اور بگڑنے کی
کہ وہیں پر تعلقات بگڑ جاتے ہیں جہاں پر آدمی کچھ معیارات قائم کر لیتا ہے، کوئی اسٹینڈرڈ مقرر کر لیتا ہے، اور ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے زندگی کا ایک آسان سا اصول یہ ہے کہ زندگی دو چیزوں کے درمیان چلتی ہے۔ زندگی میں کبھی خوشی ملتی ہے اور زندگی میں کبھی دکھ اور غم بھی ملتا ہے۔ جب زندگی کے اندر خوشی مل جائے تو بھائی اللہ کا شکر ادا کرنا۔ یہ نہیں ہے خوشی ملی تو میری وجہ سے ملی، میری کوئی خوبی تھی، میرا کوئی کمال تھا، کوئی خوشی مل گئی، کوئی راحت مل گئی، کوئی نعمت مل گئی، کوئی ترقی مل گئی، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور جب اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ اس نعمت کو باقی رکھے گا، اس خوشی کو باقی رکھے گا، اس خوشی کے اندر اللہ ترقی عطا فرمائے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو ایک تو خوشگواریاں زندگی کے اندر آتی ہیں، جہاں خوشگواریاں آتی ہیں وہاں پہ ناگواریاں بھی آتی ہیں۔ تو جب زندگی کے اندر کوئی ناگواری آ جائے، اب یہ موقع صبر کا موقع ہوتا ہے۔ صبر یعنی اس ناگواری کو برداشت کرے، اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ ٹھیک ہے، من جانب اللہ کوئی ناگواری پیش آ گئی، لیکن گلا شکوہ جزا فضا نہ کرے، اب اس کے صبر کو حاصل کرے، صبر کے اجر کو حاصل کرے، کہ اس صبر پر جو اللہ نے اجر رکھا ہے اس اجر کو حاصل کرے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی کی ناگواری پر صبر کر لیتا ہے، سکوت اختیار کر لیتا ہے، تو مزید بگاڑ اور فساد سے بچ جاتا ہے، کیونکہ خرابی وہیں پر آتی ہے جہاں پہ تکرار بڑھ جاتی ہے، تکرار بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جب کوئی ناگواری پیش آئے، بھئی ایک آدمی ٹھنڈا ہو جائے، گرم ہے تو ٹھنڈا ہو جائے، ایک اگر اونچا بول رہا ہے تو دوسرا ہلکا بول لے، لیکن جذبات کے اندر نہیں آنا چاہیے، جذباتیت کے شکار نہیں ہونا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ یہ صبر کا موقع ہے اور صبر پر اللہ نے اجر رکھا ہے۔ کتنا اجر رکھا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب ان اللہ مع الصابرین، کہ صابرین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت بھی ہے، اور صبر کا حساب بے حساب بھی ہے، اجر جو ہے بے حساب بھی ہے۔ اس لیے اس وقت اجر کو حاصل کرنا چاہیے، اور زندگی ان دونوں چیزوں کے درمیان چلتی ہے۔ یہ تصور کہ بس اچھائی اور خوشی تو ملے اور کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہ ملے، ایسا نہیں ہوتا، یہ دنیا ہے۔ ہاں جب جنت میں جائے گا تو پھر جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں کوئی دکھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں، وہاں راحت ہی راحت ہے، ایسی ایسی۔ لیکن یہاں تو ان دونوں چیزوں کے درمیان زندگی گزارنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مومن، ایمان والا بندہ کبھی صبر کے ذریعے سے اللہ کے قرب کو حاصل کرتا ہے، کبھی شکر کے ذریعے سے اللہ کے قرب کو حاصل کرتا ہے۔ اور یہ اس کی زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، اور گاڑی دو پہیوں پر چلا کرتی ہے، ایک پہیے پر نہیں چلتی۔ اگر ایک پہیے کے اندر خرابی آ گئی تو گاڑی اٹک جائے گی، پھر دوسرا پہیہ بھی کام نہیں کرے گا۔ تو اس لیے دونوں موقع کے حق کو ادا کرنا چاہیے۔ ناگواری کا حق یہ ہے کہ صبر کر لے، خوشگواری کا حق یہ ہے کہ شکر کر لے، اور یہ دونوں چیزیں سے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ کبھی شکر جنت میں لے جاتا ہے، کبھی صبر سے جنت میں لے جاتا ہے۔ تو کبھی شکر کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرے اور کبھی صبر کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرے، لیکن اللہ کی رضا میں راضی رہے کہ ناگوار حالات اور واقعات سب کے ساتھ پیش آئے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بھی پیش آئے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کیسی کیسی ناگواریاں پیش آئیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ اور انتقام نہیں دیا۔ کیسی کیسی ناگواریاں پیش آئی ہیں کہ آپ سجدے کی حالت میں ہیں اور حرم پاک ہے، بیت اللہ کے سامنے اونٹ کا اوجڑا آپ کی کمر پہ رکھ دیتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں اب کتنا وزنی اونٹ کا اوجڑا ہوتا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آتی ہے اور چھوٹی بچی ہے، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اسے کھینچ کر نیچے گراتی ہے، اور پھر پلٹ کر ان مشرکین کو جواب بھی دیتی ہے، انہیں لعن طعن بھی کرتی ہے۔ لیکن ناگواریاں آئیں، ناگواریوں کو برداشت کیا،
یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ اور انتقام نہیں لیا، سب کو معاف کر دیا۔ ہاں جب دین کے خلاف کوئی بات ہوتی تھی، دین کے خلاف، تو پھر آپ کے غصے کی کوئی تاب نہیں لا سکتا تھا، اس وقت آپ کو غصہ آتا تھا کہ خلاف دین پر غصہ آتا تھا، لیکن اپنی ذات کی تکلیف کو برداشت کر لیتے تھے اور درگزر کر دیتے تھے۔ تو اس کے اندر بڑا سبق ہے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ ہر آدمی کسی سے توقع وابستہ کر لیتا ہے، اور جب وہ توقع وابستہ کر لی کہ ایسا ہوگا، اور ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بھائی انسان ہے، کوئی مشین تو نہیں ہے۔ کبھی جو ہے والدین سے کوئی بات ہو جاتی ہے، بیوی سے ہو جاتی ہے، شوہر سے ہو جاتی ہے، کسی دوست سے کوئی بات پیش آ جاتی ہے، بھائی سے بھائی کو پیش آ جاتی ہے، تو متوقع رہنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے، پھر تکلیف نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ ذہن میں آیا کہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، تو یہ دنیا ہے، یہاں پہ خدائی کے لیے تو آیا نہیں ہے، بندہ بننے کے لیے آیا ہے۔ کبھی کبھی اللہ کی طرف بھی اس کو چرکا لگایا جاتا ہے، اس کے عجب کو توڑا جاتا ہے، خود پسندی کو توڑا جاتا ہے۔ تو کبھی اللہ کی طرف سے بھی امتحان آ جاتا ہے، ناگواری آ جاتی ہے، کسی ناگواری کے اندر مبتلا کر دیا جاتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے اس کے اخلاق کا، اس کی عادات کا، اس کے کردار کا۔ اس کا کردار کیا ہے، اس کے اخلاق کیا ہے، اس کے ضرب کا جو پیمانہ ہے وہ کیا ہے، کتنا اس کے اندر ضبط ہے، کتنا اس کے اندر تحمل ہے، کتنا برداشت ہے، یا کتنا اس کا پیمانہ جلدی چھلک جاتا ہے۔ امتحان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، تھوڑا سا تمہیں آزمائیں گے، آزمائیں گے۔ تو یہی آزمائشیں ہوتی ہے زندگی کے اندر جو آتی ہے، کہ نعمت دے کر بھی آزماتے ہیں، نعمت لے کر بھی آزماتے ہیں، مصیبت ڈال کر بھی آزماتے ہیں، نقصان ڈال کر بھی آزماتے ہیں، آزماتے ہیں کہ آخر یہ بندہ جو میرا ہے اس حالت میں اس کے اندر کی کیفیت کیا ہے، کس کو پکارتا ہے، کس کی طرف یہ دیکھتا ہے، یہ راضی رہتا ہے یا نہیں راضی رہتا، یہ جزا فضا کرتا ہے، گلا شکوہ کرتا ہے، آخر کرتا کیا ہے؟ کہ یہ غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے، کہ یہ لوگوں سے لڑنے لگتا ہے، کہ یہ فساد مچا دیتا ہے، آخر کرتا کیا ہے؟ اللہ بندے کو دیکھتا ہے، بندہ اپنے رب کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے، اللہ اس کی ہر حال سے، ہر کیفیت سے واقف ہے کہ کرتا کیا ہے، نظروں کی خیانت کو بھی پہچانتا ہے اور سینے میں چھپے رازوں کو بھی جانتا ہے، کہ کس کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے اللہ جانتا ہے، کہ نظر میں کیا ہے۔ کوئی انسان تو نہیں جانتا، لیکن اللہ تو جانتا ہے۔ پھر دل کے اندر کیا چھپا ہوا ہے، کیا کینہ ہے، کیا بغض ہے، کیا عداوت ہے، اللہ دل کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اور پھر جواب دے کس کو؟ جواب دے بھی تو اللہ کو ہے نا، کسی بندے کو تو جواب دے نہیں ہے، اللہ کو جواب دے ہے۔ تو جب اللہ کو جواب دے ہے تو کا مطلب اتنا تو کر لے کہ اللہ سے ذرا معاملہ صاف ہو جائے، اور اللہ سے معاملہ جب صاف ہوگا جب اللہ کی مخلوق سے صاف ہوگا، جب دل کے اندر صفائی ہوگی اللہ سے بھی معاملہ صاف ہو جائے گا۔ لیکن اگر دل کے اندر صفائی نہیں ہے تو پھر اللہ کی مخلوق سے بھی معاملہ صاف نہیں ہوگا، اللہ سے بھی معاملہ صاف نہیں ہوگا۔ اللہ تو دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا مومن جو لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ لوگوں کے ساتھ جو میل جول ہے نا، اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کسی ذاتی غرض اور مفاد کے لیے نہیں ہونا چاہیے کہ جی فلاں سے یہ فائدہ ہو جائے گا، فلاں میری مدد کر دے گا، فلاں مشکل کے اندر کام آ جائے گا۔ نہیں بھائی، اللہ پر بھروسہ کرو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بس اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، اللہ ہی میرا وکیل ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ، میل جول ضرور رکھو، یہ دنیا ہے، اور اس دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ مسبب کیا ہے، اللہ نے رشتوں کو جوڑا ہے، ان رشتوں کا ادب اور احترام بھی ہے، ان رشتوں کے حقوق بھی ہے، تو رشتوں کے حق کو بھی ادا کرو، لیکن اللہ کے لیے ہونا چاہیے، توقع کسی سے نہیں ہونی چاہیے کوئی میرے کام آئے گا، کوئی مشکل کو دور کر دے گا، کوئی پریشانی کو دور کر دے گا، کوئی میری مدد کر دے گا، یہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو میل جول بھی رکھنا چاہیے، اور ناگواری کے لیے تیار بھی رہنا چاہیے کہ اس میل جول میں، اس دنیا میں رہتے ہوئے ناگواری بھی پیش آئے گی، بڑی بڑی ناگواریاں پیش آتی ہیں۔ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، لیکن بیوی بڑے ٹیڑے مزاج کی مل گئی۔ ایک مرید گھر پر آیا، پوچھا جی شیخ کہاں ہیں؟
تو وہ تو گالیاں بکنے لگی۔ اب یہ پریشان ہے کہ شیخ کا شہرہ تو سارے عالم کے اندر ہے، ایک شہرت یافتہ شخصیت ہے، دنیا جانتی ہے اتنا شہرہ ہے، اور گھر میں تو یہ گالیاں دے رہی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ کسی نے پوچھا کہ بھئی شیخ کہاں ہے؟ کسی نے بتایا شام کا وقت جنگل کی طرف جاتے ہیں۔ تو چلا گیا جنگل کی طرف، جا کر عجیب منظر دیکھا کہ شیخ شیر پر سوار ہے، شیر پر، اور سانپ کا کوڑا ہاتھ میں ہے۔ عجیب منظر ہے۔ پوچھا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ گھر کا تو یہ حال ہے، وہاں تو گالیاں پڑ رہی ہیں۔ کہا کہ اسی کی برکت ہے، اسی کی برکت ہے کہ اس کی ناگواریوں پر صبر کرتا ہوں، اللہ نے جنگل کے درندوں کو بھی مسخر کر دیا ہے، مسخر کر دیا ہے۔ تو اس لیے مرزا مظہر جانے جانا دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، کتنے لطیف المزاج تھے، لیکن بیوی بڑے ٹیڑے مزاج کی تھی۔ تو حضرت نے یہی فرمایا کہ بھائی جو کچھ اللہ نے مرتبے عطا فرمائے ہیں، عزت ہے، احترام ہے لوگوں کی نظر میں، اسی کی تو برکت ہے کہ اس کی ناگواریوں پر صبر کرتا ہوں، اللہ نے درجات عطا فرما دی۔ اور ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا کہ مجھے بتایا گیا کہ اس کی ناگواریوں پر صبر کرو گے اللہ تمہارے درجات کو بلند کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ دل سے اللہ کی رضا میں، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، جزا فضا نہ کرنا، گلا شکوہ نہ کرنا۔ آج تو 2 دن دکان نہ چلے آدمی شکوہ کرنے لگتا ہے کہ دکانداری نہیں چل رہی۔ ارے بھائی اللہ نے پہلے جو اتنا دیا تھا وہ کہاں گیا؟ 2 دن دکان نہ چلی تو شکوہ شروع کر دیا۔ اور کبھی اللہ 1 دن میں 1 مہینے کی کمائی دے دیتا ہے، تو جب تو نہیں کہتا کہ آج 1 مہینے کی کمائی 1 دن کے اندر ہو گئی۔ اب 2 دن دکان نہیں چل رہی تو صبر کر لے، صبر کا موقع ہے، اللہ آگے پھر تجھے دے دے گا۔ لیکن زبان پر گلا شکوہ نہیں آنا چاہیے، جزا فضا نہیں آنی چاہیے۔ تو لوگوں سے ملنا چاہیے، لوگوں سے ملنے جلنے میں فائدہ ہے کہ آدمی دوسروں کے دکھ درد کے اندر شریک ہوتا ہے، دکھ درد کو بانٹتا ہے، لوگوں سے ملتا جلتا ہے، کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، کچھ اپنی خامیاں کمزوریاں سامنے آتی ہیں، کچھ اچھی باتیں دوسروں سے مل جاتی ہیں، تو ملنے جلنے میں فائدہ ہوتا ہے، لیکن سیکھنے کی نیت سے ملنا چاہیے، کسی سے توقع لگا کر نہیں ملنا چاہیے، امید نہیں لگانی چاہیے، امید لگانا تو شرک ہے، امید اللہ سے ہونی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا مومن کہ جو لوگوں سے میل جول رکھتا ہے، پھر ان کی طرف سے تکلیف پہنچنے پر صبر کرتا ہے، تو یہ خاصہ ہے دنیا کا، تکلیف یہاں پر پہنچے گی۔ فرمایا کہ یہ اس مومن سے بہتر ہے کہ جو نہ لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور نہ ان کی طرف سے تکلیف پر صبر کرتا ہے۔ تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ جیسے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک نابینا یہ کہے کہ میں بد نظری نہیں کرتا، تو کون سے کمال کی بات ہے؟ کوئی کمال کی بات نہیں، کیونکہ اس کے پاس دیکھنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ ایک گونگا یہ کہے کہ میں غیبت نہیں کرتا، تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس بولنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ ایک نامرد یہ کہے کہ میں زنا نہیں کرتا، تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس اس کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ آدمی کے پاس تمام صلاحیتیں موجود ہوں، اور ان تمام صلاحیتوں کے بعد پھر وہ اللہ کی نافرمانی سے بچے، وہ گناہ سے بچے، وہ صبر کے موقع پر صبر کرے، شکر کے موقع پر شکر کرے۔ اب کوئی یہ کہے جی کہ میں تو گھر میں بیٹھا رہتا ہوں، بس صبر کر کے بیٹھا رہتا ہوں، یہ کون سا صبر ہے؟ ارے میں باہر نکلو، لوگوں سے ملو جلو، اگر کوئی ناگواری پیش آئے اس پر تم صبر کرو، یہ افضل ہے اس سے کہ جو لوگوں سے میل جول نہ رکھے۔ یعنی افضل آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا اور نہ ان کی تکلیف پر صبر کرتا ہے۔ صبر کیسے کرے؟ اس کو تکلیف پہنچتی نہیں، تکلیف پہنچے گی تو صبر کرے گا نا، اور اسے تکلیف پہنچ ہی نہیں رہی تو صبر کس بات کا ہے؟ تو نہ ملنے جلنے سے صبر کے اجر سے بھی محروم ہے۔ اس لیے اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنی گفتار کو درست رکھنا چاہیے، اور برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے، برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے، برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا چاہیے۔ یہ ایمان والے بندے کی صفت ہے۔ تو کسی نے گالی دی، اس نے بھی گالی دے دی، تو یہ کیا ہوا؟ ارے بھائی گالی دی تھی، صبر کر لیتا، خاموش ہو جاتا، اس کی گالی سے تیرا کیا بگڑ گیا تھا؟ اور حدیث میں آتا نا کہ
لوگ اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، تو یہی اس کی تشریح میں فرمایا کہ ماں باپ، صحابہ نے کہا نا ماں باپ کو کون برا کہتا ہے، کون گالی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے کسی کے ماں باپ کو گالی دی تھی، اس نے پلٹ کے اس کے ماں باپ کو گالی دے دی۔ تو ایسا ہی ہے گویا کہ اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے، نہ یہ کسی کو گالی دیتا، نہ یہ کسی کو برا کہتا، نہ کسی کے منہ آتا، نہ پلٹ کر اس کو جواب ملتا۔ تو اللہ کی مخلوق سے بھلائی کرنی چاہیے، تمام ہی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے، احسان کا معاملہ کرنا چاہیے، ناگواریوں پہ صبر بھی کرنا چاہیے اور ناگواریوں سے درگزر بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اگر درگزر نہ کیا تو دل میں کینہ پیدا ہو جائے گا، بغض پیدا ہو جائے گا، اور ایک اندر غصے کی سی کیفیت رہے گی، ایک جذباتیت اندر سے رہے گی، اور اس جذبات سے نقصان اپنا ہوگا اپنے اخلاق کا، کہ اس جذبات کی وجہ سے نا نماز میں بھی کھڑا ہے لیکن دماغ کہیں اور چل رہا ہے، دماغ نماز میں نہیں ہے، کیونکہ دل میں کوئی عداوت سی آ گئی نا کسی دوست سے، کسی پڑوسی سے، اب اس عداوت کے اندر ہی اندر ایک آگ سی سلگ رہی ہے، اندر ہی اندر ایک بے چینی ہے، کرب ہے، اب نماز کا لطف اور مزہ بھی اس کو نہیں آ رہا، ذکر تلاوت کا مزہ بھی نہیں آ رہا، کیونکہ اس سے اندر ایک روگ پال رکھا ہے۔ تو آسان سی بات ہے، معاف کر دیں، اللہ کے لیے درگزر کر دیں، معاف کرنے میں پہل کر لے، گفتار کے اندر پہل کر لے، ملنے میں پہل کر لے، سلام میں پہل کر لے، اللہ کو یہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اچھے اخلاق کا حامل بنائے اور برے اخلاق سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے صابرین بندوں میں سے بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما، اللہ اچھے اخلاق کا ہمیں حامل بنا، اچھے کردار کا حامل بنا، اچھی گفتار کا حامل بنا، خلق خدا سے بھلائی کرنے والا بنا، خلق خدا کی خیر خواہی دلوں میں پیدا فرما، ناگواریوں پر یا اللہ صبر کرنے والا بنا، درگزر کرنے والا بنا، یا اللہ نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما، ناگواریوں پر صبر کی توفیق عطا فرما، ظاہری باطنی یا اللہ ہر قسم کی ترقیات عطا فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو یا اللہ غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، یا اللہ ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما،
یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہر قسم کے انتشار سے، افتراق سے اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو اس ملک میں انتشار اور افتراق پھیلانا چاہے، اے اللہ تو اسے تباہ و برباد فرما، اسے نشان عبرت بنا، کیفر کردار تک پہنچا، ایسوں کے وجود سے یا اللہ اس ملک کو پاک فرما۔ یا اللہ تا قیام قیامت اس ملک کو آباد فرما، مہنگائی گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا۔ یا اللہ سب کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما، راحتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، آپس میں محبت الفت پیدا فرما، نفرت کو عداوت کو دور فرما، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ اولاد کا مستقبل تابناک بنا، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما، جو بچے بچیاں یا اللہ بے نکاح بیٹھے ہیں ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما۔ تمام والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما، ہمیں دین دنیا آخرت کی ہر بلائی عطا فرما، ہر شر سے ہر فتنے سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين۔